ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے گناہ کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کیا ہے تو گناہ کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، تو اسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پوچھنے والا تو اگر بلا وجہ پوچھتا ہے، جیسے لوگوں کے عادت ہوتی ہے پنچاتیں کرنے کی، ایک دوسرے کو پوچھیں گے روزہ رکھا؟ اب یار اگر رکھ لیا تو کون سا تو اٹھا کے جنت میں رکھ دے گا بندے کو. اب وہ بیچارہ پتہ نہیں روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، اگر فرض ہونے کے باوجود کہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، تو یہ بول پڑے گا کہ میں نے نہیں رکھا. ایک تو گناہ اس نے کیا ہے، دوسرا گناہ کا اظہار کر کے دوسرے گناہ میں پھنسے گا. تو اس طرح پوچھنا نہیں چاہیے کہ پوچھنے والا بلا سبب اگر اس طرح کی بات پوچھتا ہے کہ اگلا گناہ میں پڑے. فرض تو نے گناہ کیا، تو یہ ولا تجسسو، یہ قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہے اور اسے کرنے والے کو فاسق قرار دیا ہے. تو یہ گناہ کا تجسس ہے، گناہ کی ٹو. تو ایسا پوچھا نہ جائے، پوچھنے والا ایک گناہ میں پڑ رہا ہے، اور جواب دینے والا اب کیا کرے؟ ہاں بولتا ہے تو گناہ کا اظہار ہو رہا ہے، نہ بولتا ہے تو جھوٹ ہو رہا ہے. اب اصل وہی ہے کہ پوچھنے والے کے پر ہی بنیاد ہے کہ وہ پوچھے نا. اچھا، بعض اصل میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسروں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں. گناہ تو ہے لیکن اب اگر یہ نہیں بتائے گا تو دوسرا اس حوالے سے پھنستا ہے یا اس کا حق تلف ہوتا ہے، تو پھر وہاں تو اس کو بتانا پڑے گا. باقی اب یہ مختلف گناہوں کی مختلف صورتیں بنیں گی، توریے سے کام لینا ہوگا اس کو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عزت کی ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ جہاں وہ منع بھی کر سکتا ہے کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کیا. لیکن اصل وہی ہے کہ ہر گناہ کو دیکھنا ہوگا، خاص طور پہ وہ معاملہ کہ جس میں دوسرے کسی کا ایسا حق متعلق ہوتا ہے کہ اگر یہ غلط بیانے سے کام لے گا تو پھر وہ دوسرا ناحق پھنسے گا، ناحق مارا جائے گا. آئیے جیسے کہ فجر کی نماز کسی نے قضا کر دی تھی، اب وہ قضا پڑھ چکا ہے، اور کسی نے پوچھ لیا فجر کی نماز پڑھی تو ہاں بول دے میں نے پڑھ لی ہے. اب پڑھ تو لیے نا، قضا ادا کا تو وہ پوچھ نہیں رہا. بہرحال لے کے ایسے سوالات ویری ڈینجرس.